سے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بہت ہی گڈ لکنگ ایک ایکٹر ہے، سیلیبریٹی ہے، اس نے شادی کی، اس کو اٹریکشن فیل ہوئی کسی ایسی خاتون میں جو شاید عام لوگوں کے لیے اتنی خوبصورت نہیں تھی، تو کیا اورا جب میچ کرتے ہیں یا ہم کہتے ہیں کہ اگر اس کا اورا کسی کو اٹریکٹ کرتا ہے تو یہ بھی ڈفرینٹ ہماری ہم جیسے مجھے اگر کسی کا اورا اٹریکٹ کرے ہو سکتا ہے مجھے ایک بندے کا کرے دوسرے کا نہ کرے، ایسا ہوتا ہے؟ بالکل ہوتا. دیکھیں، ایک تو آپ یاد رکھیے گا کہ میرے اللہ تعالیٰ نے ایک لاک اینڈ کی کمبینیشن بنا دیا. جو آپ کا آئیڈیل ہوگا وہ آپ کا آئیڈیل ہے. جو آپ کے لیے میرے اللہ تعالیٰ نے بنایا وہ آپ کے لیے بنایا. وہ آپ کی بہن، آپ کی امی، آپ کی فرینڈز، آپ کی پھوپھیاں، آپ کی خالائیں، آپ کی چچیاں، ان کو اس نظر سے تو دیکھ ہی نہیں سکتی جو جس نظر سے اس انسان کی جو جاذبیت ہے، یہ جو اٹریکشن ہے وہ آپ کو کی ہے. کیونکہ کچھ لوگ لمبے لوگ پسند ہیں، کسی کو پتلے پسند ہیں، کسی کو گورے پسند ہیں، کسی کو سانولے پسند ہیں. ہر بندے کی لائک اینڈ ڈس لائک میرے اللہ نے اس کے اندر ان پٹ میں ڈال دی ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم یہ کوشش کرتے ہیں، غلطی یہاں سے ہوتی ہے کہ جو ہمیں ہمارا انعام ہے ہم کہتے ہیں کہ ہماری ماں بھی ان کو اس نظر سے دیکھے، ہمارا باپ بھی اس نظر سے دیکھے. اگر میرے لیے میرے اللہ نے کوئی پارٹنر بھیجا تو میرے لیے بھیجا نا، وہ میرے چاچا کا پارٹنر تو نہیں ہے کہ وہ، تو میرے اللہ تعالیٰ نے اس پارٹنر کے دل میں بھی آپ، اور اس زندگی میں یاد رکھیے گا، جو بندہ آپ کو یہ کہے کہ آپ کے ہاتھ بڑے اچھے ہیں، آپ کی آنکھیں بڑی اچھی ہیں، آپ کے بال، جو آپ کا پارٹنر ہوگا نا اسپرچول، اس کے لیے آپ ساری کی ساری اچھی ہوں گی. وہ آپ میں خوبصورتی ڈھونڈے گا نہیں، چاہے آپ کی آواز ہو، چاہے جو چیزیں آپ کو دوسرے لوگوں کو آپ میں بری لگتی ہیں اس کو وہ بھی آپ میں اچھی لگیں گے اور آپ کو ان میں اچھی لگیں گی. ٹھیک ہے. یہ جو ہم سوسائٹی سے ایک بڑا میٹیریلسٹک قسم کا، اور ہم نے دیکھا آپ کا پارٹنر، ہم یہاں پہ 90% جو لوگ ہیں وہ اپنا پارٹنر سوسائٹی کو دکھانے کے لیے چنتے ہیں کہ میری خالہ کہ ہاں سوشل میڈیا پہ کہ یہ بڑا ہینڈسم ہے، یہ دیکھیں نا اس کے پاس ایک گاڑی ہے، یہ ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کرتا ہے، یہ سی او ہے، یہ بزنس مین ہے. آپ نے یہ چیزیں نہیں دیکھنی، آپ نے اپنے اللہ کی طرف دیکھنا ہے. جو میرے اللہ تعالیٰ نے آپ کی دل میں ایک پارٹنر کی ان پٹ ڈالی ہے نا، آپ نے اس پہ، اور کنفیوز نہیں ہونا. اب مثال کے طور پہ 90% جو خواتین ہوتی ہیں ان کی فرینڈز ہوتی ہیں، وہ مختلف جگہ سے ہوتی ہیں. تھوڑا سا ٹاپک سے ہٹ کے مگر یہ میسج دینا بہت ضروری ہے. دیکھیں، اگر آپ کی جو فرینڈ ہے کوئی لاہور سے ہوگی، کوئی کراچی سے ہوگی، کوئی مری سے ہوگی، ان کے الگ براٹ اپ ہوگا، ان کے الگ ایجوکیشن ہوں گی، ان کے گھروں کے الگ ماحول ہوں گے. اکثر جو پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جب آپ اپنے پارٹنر کے بارے میں کنفیوز ہو جاتے ہیں نا، اور آپ کی کسی سے رائے لیتے ہیں اس کے بارے میں، تو وہ اپنی سوچ کے مطابق رائے دے. بھئی آپ نے زندگی گزارنی ہے نا، انہوں نے تو نہیں گزارنی جو اس پہ رائے دے رہے ہیں. اس مسئلے پہ آپ نے اپنے آپ سے صرف پوچھنا. ہاں، آپ نے اپنے آپ سے پوچھنا. اور آپ مثال کے طور پہ آپ کے والدین کی کنسرن بہت ضروری ہوتا، مگر سارے والدین تو ہے نا وہ فراست کی اس لیول پہ. اکثر میں خود بھی، میری بھی بیٹے کی شادی ہوئی ہے تو جب رشتہ آیا میں نے کہا ہولڈ آن، بڑے اچھے لوگ تھے، بڑے اچھے تھے میرے بیٹی کے ساتھ ہی، وہ بھائی بہن پڑھتے بھی تھے. تو میں سب سے پہلے اپنی بیٹی کو میرے ساتھ بیٹھے، ہم نے ذرا باہر واک کرنی ہے. تو میں نے ان سے پوچھا بیٹا میں نے 4 یا 5 سال کے بعد ہو سکتا ہے جتنی بھی یہ ہے، میں نے شاید اس دنیا میں نہیں رہنا، زندگی آپ نے گزارنی ہے. تو آپ یہ نہ ہو کہ میرے مرنے کے بعد یہ آپ کہیں کہ میرے والد نے اچھا فیصلہ نہیں کیا. تو اس نے ایک بات کی، اس بچی نے، وہ جو کہ میرے لیے بڑی ایک الارمنگ اور بڑی خوبصورت بات تھی. اس نے کہا دیکھیں، ایک خاتون جو ہے نا کبھی کسی مرد کو نہیں پہچان سکتی کہ اس کی کیا کائنڈ ہے، اور ایک مرد کسی خاتون کو نہیں پہچان سکتا. ایک خاتون دوسرے خاتون کو بڑی جلدی پہچان جاتی ہے اس کی کیا کائنڈ ہے، اور ایک مرد دوسرے. تو آپ کو اگر پسند ہے، میں نے کہا جی مجھے تو کہتے جی میرے ساتھ وہ پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، مسلمان ہے، پاکستانی ہے، بڑے اچھے، تو مجھے آپ دیکھ لیجئے، مجھے تسلی ہوگی. بات یہ ہے کہ پارٹنر آپ نے چننا ہوتا ہے نا. یہ جو اپنی فرینڈ سے پوچھتے ہیں لوگ، پھر اپنی وہ طرح طرح کی باتیں ہوتی ہیں تو کنفیوز ہو جاتا. یاد رکھیے کہ جو رشتہ 1% بھی کنفیوز ہوگا نا، اس کی بنیاد کنفیوژن پہ رکھی گئی. اگر میں اپنے بارے میں کسی بھی چیز کے بارے میں کنفیوز ہوں نا، تو میں ساری زندگی ہر چیز کے بارے میں کنفیوز ہوں. میں اپنی بچوں کی چوائسز کے بارے میں بھی کنفیوز ہوں، کیونکہ کہیں میں نے تو تربیت غلط نہیں کر دی. اور اگر میں نے اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو پیرامیٹر دیا، آقا کریم نے تو آپ کو سمپلی ہر چیز بتا دی ہے. وہ جب ان کی میں ابھی بھی اس دور میں بھی جب میری بیٹیاں آتی ہیں
تو آپ یقین کریں میں کھڑا ہو جاتا ہوں کہ میں نے سنا کہ آقا کریم کھڑے ہو جاتے تھے. بالکل ایسے ہی. تو بیٹیاں نا، بیٹوں کو تو بندہ رگڑ کے رکھتا ہے کیونکہ انہوں نے آپ کے ساتھ چلنا ہے، وہ آپ کی جنازے کی پہلے صف ہوتے ہیں تو آپ ان کو سختی کرتے ہیں، ان کو سمجھاتے ہیں. بیٹیاں تو آپ کی بیٹی ہیں. تو اگر میں اپنے بارے میں کنفیوز ہوں گا نا تو میں اپنی تربیت کے بارے میں بھی کنفیوز ہوں گا. اگر میں اپنے تربیت کے بارے میں کنفیوز ہوں گا نجویریہ، تو میں اپنے بچوں کی چوائس کے بارے میں بھی کنفیوز ہوں گا. ایسے ہی اور پھر ساری زندگی ایک کنفیوژن جو ہے نا وہ اب بلڈ ہو آنکھ جائے گی. مچولی کھیلتی رہے گی. میں ریلیکس ہوں نا، میں نے اللہ پہ چھوڑا توکل کا. اگر مجھے اللہ پہ یقین ہے تو میں یہ نہیں کہوں کہ میرا اللہ تعالیٰ کوئی چیز غلط بھی سلیکٹ کر سکتا. تو ایک تو یہ وجہ ہے کہ آپ کی اپنی چوائسیز میں کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے. اور دوسری بات اور سے ریلیٹڈ بات ہے کہ آپ کے اندر اگر اورنج انرجی کم ہوگی، جو فیمینن انرجی ہے، تو لوگ آپ سے جو محبت کرنی چاہیے، جو آپ کو دیکھیں، ضروری نہیں کہ مرد ہی آپ کی طرف اٹریکٹڈ ہوں. بچے ہوں گے، لوگ ہوں گے، آپ کے کولیگ ہوں گی، وہ آپ کی ایگزسٹنس کو فیل کریں گے اس انرجی سے.